فورٹ ولیم کالج کا بہت اہم کردار رہا ہے اردو نثر بلکہ جدید اردو نثر کو فروغ دینے میں، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں نثر کا باضابطہ آغاز صحیح معنی میں فورٹ ولیم کالج سے ہی ہوتا ہے۔ جدید نثر کا تو ہوتا ہی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انگریزوں کا مقصد کوئی اردو کی خدمت کرنا نہیں تھا کہ ہم جدید نثر کو فروغ دیں گے اور ہم اردو نثر کو ثروت مند بنائیں گے۔ ان کا تو اپنا مقصد تھا، لیکن کب تاریخ کا ایک عجیب عمل ہے یا قدرت کا اپنا ایک الگ عمل ہے کہ کوئی کچھ اور چال چلتا ہے، قدرت اپنی چال الگ چلتی ہے، فطرت اپنی چال الگ چلتی ہے، اس سے بہت سے پہلو نکل آتے ہیں، فائدے کے، نقصان کے یا اثرات کے۔ وہی معاملہ اردو نثر کے ساتھ بھی ہوا۔ انگریزوں نے تو صرف اس مقصد سے قائم کیا تھا فورٹ ولیم کالج کو کہ ان کو یہاں حکومت کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی، یہاں کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں کی تہذیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، عوام قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ 1857 کا تجربہ بہت بعد میں ہوا ان کو، لیکن 1757 کے بعد بلکہ ناکوں چنے چبوا دیے وشاکھاپٹنم والے ہمارے ٹیپو سلطان نے۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہی انگریزوں کو احساس ہوا ہے 1799 میں کہ اب ہمیں یہاں کی تہذیب کو، یہاں کی زبان کو، یہاں کے معاملات اور مسائل کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ہم آسانی سے یہاں ہندوستانیوں کو قابو میں نہیں لا سکتے۔ اس کا ایک ثبوت میں یہ دینا چاہوں گا کہ 1798 میں باضابطہ لارڈ ویلزلی جو ہے گورنر جنرل بن کے ہندوستان آتے ہیں، اور وہی یہ گویا شوشہ چھوڑتے ہیں، یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ یہاں ہمیں ایک نئی تعلیم، ایک نیا تعلیمی نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسے انگریز حاکموں کو یہاں مختلف اعلیٰ عہدوں پر فائز کرنے کی ضرورت ہے جو ہندوستان کی تہذیب کو اور ہندوستان کی زبان کو سمجھتے ہوں، ہندوستانی عوام کو قابو میں کر سکتے ہوں۔ چنانچہ جان گلکرسٹ اس زمانے کا بہت بڑا مستشرق ہے، جنہوں نے باضابطہ ہندوستانی زبانوں اور ہندوستانی علوم کو گہرائی سے پڑھا تھا، اس کا مطالعہ کیا تھا، اور بہت سی کتابیں ان کی ہیں، وہ بعد میں آؤں گا میں۔ ان کو باضابطہ ان کی سربراہی میں باضابطہ ہندوستانی کا شعبہ جو فورٹ ولیم کالج گرچہ 10 جولائی 1800 عیسوی میں قائم ہوتا ہے، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ لارڈ ویلزلی نے یہ شرط لگا دی کہ اس کا یوم تاسیس، اس کی تاسیس کا دن 23 مئی 1800 عیسوی کو قرار دیا جائے، 10 جولائی کے بجائے۔ ایسا کیوں؟ دراصل سالگرہ منا رہے تھے وہ اس دن 23 مئی کو ٹیپو سلطان کی شہادت کہ ہم نے فتح حاصل کر لی، اور اس دن فورٹ ولیم کالج کے قیام کا دن قرار دیا جا رہا ہے کہ گویا کہ اب ہندوستان ہمارے زیر نگیں آ گیا، اب ہم یہاں کی تہذیب کو، یہاں کی زبان کو سمجھ کر کے اس پر اچھی طرح حکومت کریں گے۔ یہ مقصد تھا فورٹ ولیم کالج کے قیام کا۔ اسی وجہ سے 23 مئی 1800 عیسوی کو تاسیس کا دن بھی قرار دیا انہوں نے کہ 1 سال ہو گیا ٹیپو سلطان کو شہید کیے ہوئے، اب ہم یہاں پر فاتح ہو گئے، اب یہ ملک ہمارا ہو گیا۔ اب اس کالج کو جب وہ قائم کرتے ہیں تو سربراہ بناتے ہیں جان گلکرسٹ کو، بہت بڑا عالم اپنے زمانے کا، خاص طور سے مشرقی علوم کا، ہندوستانی زبانوں کا بہت بڑا عالم، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ان کی سربراہی میں باضابطہ کالج قائم کیا جاتا ہے۔ وہ یہاں پر بہت سے منشیوں کو بحال کرتے ہیں، بہت سے مدرسین کو بحال کرتے ہیں تدریس کے لیے، اور کتابیں لکھنے کے لیے آسان زبان میں، ہندوستانی زبان میں کتابیں لکھنے کے لیے باضابطہ منشیوں کی بحالی ہوتی ہے۔ یہ شرط لگا دیتے ہیں گورنر جنرل کہ کوئی بھی بڑا عہدیدار، انگریز عہدیدار حاکم اس وقت تک یہاں پر کوئی بڑا عہدہ نہیں پا سکتا جب تک ہندوستانی زبان نہ سیکھ لے، یہاں سے امتحان پاس نہ کر لے۔
تو ظاہر ہے کہ اب انگریزوں کو یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گویا انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانا مقصد ہے، اور مقصد کیوں ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کو اچھی طرح حکومت کرنا ہے اصل میں یہاں، اور اس وقت کی سب سے بڑی زبان ہندوستانی یا اردو ہے، جس کو سیکھے بغیر وہ یہاں حکومت نہیں کر سکتے تھے۔ 1835 میں باضابطہ یہاں دفتری زبان کا اعلان ہو چکا ہے کہ اردو ہندوستان کی دفتری زبان ہے۔ خیر، لارڈ میکالے تک ہمیں پہنچنا ہوگا، ان کی تعلیمی پالیسی تک پہنچنا ہوگا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو بنیادی مقصد میں نے عرض کیا کہ فورٹ ولیم کالج قائم کرنے کا کلکتے میں اصل مقصد یہ ہے کہ یہ انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانا ہے تاکہ اچھی طرح یہاں حکومتی معاملات، حکومتی انتظام و انصرام سنبھال سکیں۔ اب جن منشیوں اور مدرسین کو یہاں بحال کیا جاتا ہے، جن منشیوں کو یہاں باضابطہ تنخواہ دی جاتی کہ کتابیں لکھیں آسان زبان میں، ان میں سب سے اہم نام میر امن کا ہے، ان کی تصانیف کا ذکر بعد میں آئے گا۔ خواجہ حیدر علی آتش معذرت کے ساتھ حیدر بخش حیدری، سید حیدر بخش حیدری، میر افسوس، اسی طرح سے کاظم علی خان ولا، کاظم علی خان جوان، مظہر علی خان ولا، للو لال جی، حمید الدین بہاری، اسی طرح سے بہادر علی حسینی، مرزا علی لطف، اور اس طرح کے بہت سے نام ہیں۔ کن کن کے نام لیے جائیں؟ مولوی امانت اللہ ہیں، خلیل علی خان اشک ہیں، مولوی اکرم علی ہیں، اخوان الصفا والے سید شیخ حفیظ الدین ہیں، نہال چند لاہوری بہت اہم نام ہے، نہال چند لاہوری نے بہت اہم ترجمے کیے ہیں، بینی نارائن جہاں ہیں۔ اس طرح کے بہت سے گویا کہ بڑے بڑے اس زمانے کے منشیوں کو، لکھنے والوں کو جمع کیا گیا ہے، جو عربی سے اور فارسی سے آسان زبان میں قصے، کہانیوں اور مختلف علوم کی کتابوں، مختلف تذکروں، مختلف کہنا چاہیے کہ حکایتوں کی کتابوں کا ترجمہ کرتے ہیں، داستانوں کا ترجمہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ جان گلکرسٹ بہرحال سربراہ ہے اور بہت بڑا مستشرق ہے، بذات خود بنفس نفیس انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لسانیات کے سلسلے میں، قواعد کے سلسلے میں، اور حکایتوں کے ترجمے کے سلسلے میں، اس طرح کی بہت سی کتابیں ان کی ہیں۔ باضابطہ لغت انہوں نے ترتیب دیا ہے، انگریز ہندوستانی لغت، انہوں نے پہلی بار انگریزی ہندوستانی لغت تیار کی ہے، اور صرف و نحو کی کتاب تیار کی ہے، مشرقی زبانداں ان کی کتاب ہے، بیاض ہندی، ظاہر ہے کہ جتنے اس طرح کی، اور اتالیق ہندی، مکالمات انگریزی و ہندوستانی، مشرقی قصے ان کے مشہور ہیں جو انہوں نے ترتیب دیا ہے، حضرت لقمان کے حکایات اور دوسرے مشرقی قصے۔ تو خود جو جان گلکرسٹ ہیں ان کی بہت سی تصانیف ہیں، اس کے علاوہ 2-3 انگریز جو وہاں مدرس رہے ان کی تصانیف بھی بہت اہم ہیں۔ کیپٹن تھامس روبک ہیں اور کیپٹن جوسف ٹیلر ہیں، ان لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں یہاں۔ کیپٹن کا مطلب ہے یہ کہ جو جہاز راں ہوتا تھا اس زمانے میں، پانی جہاز جو چلاتا تھا، اس کا جو ملاح اعلیٰ کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے۔ تو کیپٹن تھامس روبک کی 2 اہم کتابیں، ترجمان ہندوستان اور لغت جہاز رانی، اور کیپٹن جوزف ٹیلر نے لغت بھی لکھی ہے، اور بھی بہت سے کام انہوں نے کیے ہیں۔ اصل سب سے بڑا نام اس پورے فورٹ ولیم کالج میں ہم کہیں گے کہ میر امن دہلوی کا ہے، ان کا شاہکار ہے باغ و بہار، جو کہ ظاہر ہے کہ قصہ چہار درویش کا ترجمہ کہہ لیجئے، ترجمانی کہہ لیجئے، دونوں عمل جاری ہے اس میں، کہیں ترجمہ کر دیا، کہیں ترجمانی کر دی، کہیں اصل قصے کو اخذ کر کے اپنی زبان میں لکھ دیا، لیکن اصل کارنامہ ان کی زبان کا ہے۔ اس سے پہلے ایسی سلیس اور ایسی رواں اور ایسی جدید نثر جس کو کہا جائے، جس کو ہمارے رشید حسن خان نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ یہ
جدید نثر کا پہلا صحیفہ ہے، صحیفہ اول ہے یہ، اگر صحیح معنی میں کہا جائے کہ جس طرح کی جو نثر ہمارے یہاں بنی ہے، نئی نثر وجود میں آئی ہے، اس کا پہلا نمونہ، پہلا نقش یہ ہے۔ پہلے ظاہر ہے انشاء پردازی ہوتی تھی، صنعت آرائی ہوتی تھی، صنعت گری ہوتی تھی، اور بہت زیادہ مسجع، مقفع، مطول اور پیچیدہ عبارتیں ہوتی تھیں۔ ان سب سے نکال کر کے نثر کو رواں راستے پر لگانا اور نہایت سلاست اور روانی کے ساتھ ایک اپنی بات کہہ جانے کا سلیقہ سکھایا سب سے پہلے میر امن دہلوی نے باغ و بہار کے ذریعے۔ ان کی ایک اور کتاب ہے اخلاق محسنی کا ترجمہ گنج خوبی کے نام سے، وہ زیادہ مشہور نہیں ہے، بہرحال وہ بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ سید حیدر بخش حیدری بہت اہم مصنف ہیں فورٹ ولیم کالج کے۔ طوطا کہانی اور باغ اردو، یہ آرائش محفل، دو اہم کارنامے ان کے ہیں۔ جو گل مغفرت، یہ بھی ترجمہ انہوں نے وہاں کیا ہے۔ اسی طرح سے شیر علی افسوس، باغ اردو ان کا، اور آرائش محفل کے نام سے انہوں نے بھی ترجمہ کیا۔ اور میر بہادر علی حسینی، قصہ بے نظیر، نثر بے نظیر، اخلاق ہندی اور رسالہ گلکرست، تاریخ آسام، یہ بہت اہم کارنامے ان کے ہیں۔ مرزا علی لطف نے تذکرہ، دراصل تذکرہ گلشن ہند ترتیب دیا۔ مولوی امانت علی کی بہت سی کتابیں ہیں۔ مظہر علی خان ولا بہت اہم مصنف ہیں اس زمانے کے۔ مادھون الکام کندلا ہے۔ بیتال پچیسی بہت مشہور ہے۔ بیتال پچیسی دراصل سنسکرت کی حکایات ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ ایک بھوت ہوتا ہے مردہ، اب اس طرح کے 25 مردہ بھوت ہیں، اس کی کھوپڑیوں سے جو کھوپڑیاں جو حکایتیں کہتی ہیں اس کو جمع کر دیا گیا بیتال پچیسی کے نام سے۔ اخلاق ہندی ظاہر ہے انہی کا ترجمہ ہے۔ مرزا جان تپش وہاں کا بہت اہم مصنف ہے۔ میر کاظم علی خان جوان کے بہت سے ترجمے، بہت سی تصانیف۔ شکنتلا ناٹک جو سنسکرت کا ظاہر ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کا ڈرامہ ہے، للو لال جی کے تعاون سے اس کا ترجمہ انہوں نے اردو میں کیا۔ میر کاظم علی جوان نے 12 ماسہ اور تاریخ فرشتہ وغیرہ کا ترجمہ بھی انہوں نے ہی کیا۔ اس طرح سے خلیل علی خان اشک داستان امیر حمزہ کا ترجمہ وہیں کرتے ہیں بیٹھ کر کے فورٹ ولیم کالج میں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا، مولوی اکرام علی، رسالہ اخوان الصفا بہت مشہور ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا وہاں۔ اور نہال چند لاہوری وہاں کا بہت اہم مصنف ہے، جن کے بہت سے ترجمے ہمارے یہاں وہاں ہوئے۔ مذہب عشق جو تاج الملوک اور گل بکاولی کا قصہ ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے مذہب عشق کے نام سے کیا۔ بینی نارائن جہاں وہاں کا اہم مصنف ہے۔ 4 گلشن اور تذکرہ دیوان جہاں، تنبیہ الغافلین وغیرہ کا ترجمہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے کیا ہے۔ للو لال جی ایک خاص معنی میں بہت متنازعہ فی رائٹر ہے۔ اردو ہندی کی جو دوری بنی ہے، باضابطہ ایک سیاسی مسئلہ بنا ہے، 2 الگ الگ زبانیں وجود میں آئی ہیں، اس کا شوشہ انہوں نے ہی چھوڑا، مشکل سنسکرت الفاظ شامل کر کے اپنے ترجموں میں۔ بہرحال وہاں اس سے وابستہ تھے وہ۔ سنگھاسن 32 ان کا مشہور ہے، 32 بادشاہوں کا راج سنگھاسن کس طرح بدلتا ہے، راجنیتی، پریم ساگر، لطائف ہندی اور مہادیو ولاس، اس طرح کے ترجمے انہوں نے وہاں کیے ہیں۔ تو مرزا محمد فطرت، بائبل کا ترجمہ وہاں انہوں نے کیا، مرزا محمد فطرت نے اردو میں کیا۔ اور اسی طرح سے سید حمید الدین بہاری ہیں، قصص و حکایات اور تاریخ تذکرہ اور اخلاقیات، خان الالوان، اس طرح کے ترجمے وہاں انہوں نے کیے ہیں۔ کل 56 کتابیں فورٹ ولیم کالج میں ہمیں ملتی ہیں، اور فورٹ ولیم کالج کا اصل کارنامہ یہی ہے کہ وہاں داستانوں، حکایات جو فارسی اور عربی میں اور سنسکرت میں ہیں، اس کا نہایت سلیس اور آسان ترجمہ وہاں کیا ہے۔ مولوی عبدالحق نے بجا طور پر کہا ہے کہ اردو شاعری میں جو مقام دلی کو حاصل ہے، وہی مقام اردو نثر میں فورٹ ولیم کالج کو حاصل ہے۔